پھر بھی اگر جناب کو زحمت نہ ہو تو ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں آل طاہر پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز سے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم بانی نے مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے، مالک اس عزت والے دربار سے کوئی دامن خالی نہ جائے۔ امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں۔ ضرور آمین کہے گا میرے اللہ۔ عزت مآب جناب سید حیدر علی شاہ صاحب، سید مجتبیٰ حیدر صاحب، سید مرتضیٰ حیدر صاحب، ان کے عزیزان بزرگوں بھائیوں بچوں پردےداروں کی یہ نوکریاں سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ضرور آمین کہے گا میرے اللہ۔ اس پرخطر دور میں، اتنا نازک دور ہے، مالک ہر علی نور اللہ پڑھنے والوں کی عزتیں محفوظ رکھے۔ آمین ضرور کہیے گا۔ آپ دعا فرش عذاب بیٹھ کے، بادشاہ حسین کی صف عذاب پہ بیٹھ کے بندہ آمین نہیں کہتا تو پتہ نہیں کس بارگاہ میں آمین کہتا ہے۔ آمین بلند آواز سے کہیے گا میرے اللہ۔ عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب نیک فرما، عزادار گھروں کے ماتمی جوانوں کو ماتمی عطا فرما میرے اللہ۔ میرے وطن کی خیر فرما، ملک پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ آمین ضرور کہیے گا۔ دشمن ازا کو، دشمن ولا کو نیست و نابود فرما۔ مجھ سے کروڑوں گنا اچھا پڑھنے والے پڑھ گئے۔ میرے باجن کا خطاب ہے مجھ حقیقی نور کی، آپ کی شرکت، آپ کی سماعتیں، بانیان کی یہ صف عذاب بچھائی لنگر نیاز سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عالی مرتبت عزت مآب جناب ناظم ممبر صاحب سے لے کر آپ سب کی شرکت، آپ سب کی نوکریاں مالکین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی دامن خالی نہ جائے۔ آمین ضرور کہیے گا میرے اللہ۔ اس ذکر کی عزت کا صدقہ، آل محمد کی عزت کا واسطہ، ہم سب گناہگاروں کو شہنشاہ معظم شہنشاہ سلطان ولایت کی زیارت نصیب فرما۔ ہم سب کو اس قابل بنا کہ ہم پردے والے کی زیارت کر سکیں۔ صلوات کو پڑھو تو سارے بلند آواز نہ پڑھو۔ اجازت ہے جناب، نوکری پاک شروع کی جائے جی۔ اجازت ہے نوکری پاک شروع کی جائے۔ آپ بھائیوں کی اجازت ہے جی، نوکری پاک شروع کی جائے۔ ایک طویل سفر کر کے جناب کے چہروں کی زیارت ہو گئی۔ آپ سب سلامت رہیں۔ آپ سب اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کی مجلس اس عزت دار شہزادی کے نام سے منسوب ہے کہ جس کے فرشتے نوکر ہیں۔ مہربانی جی، مہربانی۔ جتنے حضرات میرے ساتھ بول پڑے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ کیجیے گا، قیمتی سے قیمتی جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا ہے، اگر آپ کی توجہ میری طرف رہی تو۔ پہلا میں نے جملہ کہا، جن بندوں کی توجہ مجلس کی تھی وہ میرے ساتھ بول پڑے، انہیں ساتھ میں لائیے گا۔ جن کی توجہ نہیں تھی میں جملہ پھر دہراتا ہوں، پھر اگلا جملہ کہتا ہوں۔ میں نے کہا آج کی مجلس اس عزت دار مخدومہ کے نام سے منسوب ہے کہ جس کے فرشتے نوکر ہیں۔ یہ ایام منسوب ہیں، یہ دن منسوب ہیں میری اس عزت دار مخدومہ کے نام سے کہ جس کے بلال سے پوچھے بغیر دن چڑھتا ہی نہیں۔ آئے ہیں، مہربانی مہربانی بھائی۔ یہ دن منسوب ہیں، میں نے کہا، میری اس مخدومہ کے نام سے کہ جس کے بلال سے پوچھے بغیر دن چڑھتا ہی نہیں۔ مینوں پتہ ہے میں کس علاقے چ کھلوتا تے کیڑی جگہ تے کھلوتا۔ ایک بندہ اگلے جملے تے بولے، بزرگو تواڈے تو دعا لینے سے سفر کیتا ہے، ایک بندہ، اتنا قیمتی میں جملہ کہنے لگا ہوں، ایک بندہ اگلے جملے پہ بول پڑا، میں راضی چلا جاؤں گا۔ یہ دن منسوب ہیں میری اس عزت دار شہزادی کے نام سے کہ جس کی فضا فرشتوں کے دن پھیر دیتی ہے۔ شاباش شاباش، مہربانی مہربانی۔ جوان ماتمی ہاتھ اٹھائیں گے تو مجھے حوصلہ ہو جائے گا۔ مہربانی بھائی جان، مہربانی۔ یہ دن منسوب ہیں میری اس عزت دار شہزادی کے نام سے کہ جس کی فضا فرشتوں کے دن پھیر دیتی ہے، جس کی فضا فرشتوں کے دن پھیر دیتی ہے، جس کی فضا فرشتوں کے دن پھیر دیتی ہے۔ میری طرف توجہ رکھیے گا۔ کائنات میں ہر مستور کے لیے 3 رشتے مستند ہیں۔
فرش عذاب بچھانے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ مجلس حسین میں آ کے کچھ لے کے جائے. 2020 والا ذاکر مینوں بھی آਉਂਦਾ جے. 2 ربائیاں پڑھنا ہونی تھوڑے داد لینا ایک مصاحب کا جملہ تو آئے لی مقصد پورا نہیں نہ ہوتا. یہ جو بچے بیٹھے ہیں انہوں نے بھی تو آگے بڑھنا ہے نا, انہوں نے عزاداری کو آگے بڑھانا ہے, تو پھر حق بنتا ہے کہ ان تک ادب دیا جائے. جملہ کہنے لگا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ کون بندہ زندہ بیٹھا ہے مجلس میں. کائنات میں ہر مستور کے لیے 3 رشتے مستند ہیں. بیٹی ہے تو باپ, بیوی ہے تو شوہر, ماں ہے تو بیٹے. اللہ کی اس جہان میں اکیلی مستور ہے حسنین کی ماں کہ تینوں رشتے جس کا احترام کرتے ہیں. شاباش شاباش. جڑا سیدہ سنن آیا, جڑا گرو سیدہ سنن آیا. میں فضائل پڑھنا چاہنا مخدومہ دی بارگاہ چ. مہربانی سارے بولے آجے حیدری. مہربانی. اللہ کی اس جہان میں اکیلی مستور ہے حسنین کی پاک اماں کہ تینوں رشتے جس کا احترام کرتے ہیں. بیٹی ہے باپ احترام کرتا ہے, بیوی ہے شوہر احترام کرتا ہے, ماں ہے بیٹے احترام کرتے ہیں. بزرگ میری بات کی تائید کریں گے کہ 3 رشتے 3 رشتوں کی شناخت ہیں. بیٹی کی اپنی کوئی ذاتی حیثیت نہیں. یہاں کوئی 4 سال کی بچی کھڑی ہے, پہلا سوال یہ ہوگا یار کس کی بیٹی ہے. کوئی مستور کھڑی ہے, پہلا سوال لوگ کرتے ہیں یار کس کی زوجہ ہے. اعلان ہوتا ہے یار فلاں بندے کی ماں مر گئی. بیوی کی پہچان اس کا شوہر, ماں کی پہچان اس کے بیٹے, بیوی کی پہچان اس کا شوہر, ماں کی پہچان اس کے بیٹے, زوجہ کی پہچان اس کا شوہر ہو گیا. اللہ کے اس جہان میں اکیلی مستور ہے حسنین کی ماں جو چادر تلے تینوں رشتوں کی خود پہچان ہے. شاباش. مہربانی مہربانی. جو چادر کے نیچے, مہربانی جن کے ہاتھ بلند ہو گئے, جی مہربانی غازی تورے رزق کی اضافہ فرمان. اللہ کی اس جہان میں اکیلی مستور ہے حسنین کی پاک اماں کہ جو چادر تلے تینوں رشتوں کی خود پہچان ہے. جو چادر کے نیچے تینوں رشتوں کی خود پہچان ہے. بیاس تو ابھی بند ہے, میں نے بیاس کھولی نہیں. 4 مصرے میرے ذہن میں آ گئے, اگر آپ کہیں تو میں پڑھ دوں جی. آئیے جی بسم اللہ. 4 مصرے پڑھنا چاہ رہا ہوں جی اگر آپ کی توجہ ہے تو. اس در پر رکوں ٹھہر کر سلام کروں. اس در پر رکوں ٹھہر کر سلام کروں. بڑے آرام سے پڑھوں گا. اس در پر رکوں, رسول فرما رہے ہیں اس در پر رکوں ٹھہر کر سلام کروں, بسط خلوص و عقیدت کا اہتمام کروں. اس در پر رکوں ٹھہر کر سلام کروں, اس در پر رکوں ٹھہر کر سلام کروں. چوتھا مصرع جس بندے کو سمجھ میں آ جائے, جس کے دل میں اترے وہ بات اور موثر رضا کا حق نہ دے, پھر میں سمجھاں گا وہ بندہ اتنے بیٹھا نہیں لگا ونجے ہے. اس در پر رکوں ٹھہر کر سلام کروں, بسط خلوص و عقیدت کا اہتمام کروں. وہ اس وجہ سے بھی ماں کہہ رہا تھا بیٹی کو کوئی تو ہونا کہ میں جس کا احترام کروں. شاباش. مہربانی. یہ حق تھا جو آپ نے مجھے دے دیا. جی مہربانی. سارے حجا حیدری. مہربانی مہربانی مہربانی. بے شک حیدری. اس در پر رکوں, آپ کے سننے کے کیا کہنے میرا بزرگ. اس در پر رکوں ٹھہر کر سلام کروں, بسط خلوص و عقیدت کا اہتمام کروں. وہ اس وجہ سے بھی ماں کہہ رہا تھا بیٹی کو کوئی تو ہونا کہ میں جس کا احترام کروں. ہائے ہائے. کوئی تو ہونا کہ میں جس کا احترام کروں. اتنا خوبصورت تو سنیا یار. چلو میں بیاز کھولی, 4 میں سے سامنے آگے نے تکریم کی یہ رسم اسی گھر سے چلی ہے. تکریم کی یہ رسم اسی گھر سے چلی ہے. تکریم کی یہ رسم اسی گھر سے چلی ہے. گل کھول کے کراں تے پھر حریم برا تے نہ ہویا. اے سیالکوٹ دا پنڈال تے نہ ہویا. اور جگہ ہے نے گل کھول کے کرن والیاں, تو سیالکوٹ وچ گل نہیں کھولی دی. تکریم کی یہ رسم اسی گھر سے چلی ہے. بندوں نے کہا جی رسول کی عادت ہو گئی تھی, وہ بیٹی کی جب بھی آتی تھی رسول احتراماً اٹھ جایا کرتے تھے. میں کہہ رہا ہوں تکریم کی یہ رسم اسی گھر سے چلی ہے. باپ کی عادت تو عبادت سے بھلی ہے. اجلال میں دختر کے جو اٹھتے ہیں محمد, یہ شفقت پدری نہیں فرمانے جلی ہے. جی مہربانی. جی جو وحی کے بغیر بولتی نہیں. اچھا سارے سیدات نوکر بولو حیدری. مہربانی مہربانی مہربانی. دعا کی دعا. مہربانی مہربانی یا رسول اللہ.
مہربانی جی، مہربانی. اجلال میں دختر کے جو اٹھتے ہیں محمد، یہ شفقت پدری نہیں فرمانے جلی ہے. ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. محمد نطق کی نہیں فرماتے، زبان ہی نہیں ہلاتے جب تک وحی نہ اترے. یہ شفقت پدری نہیں، فرمانے جلی ہے. اگر سردی محسوس نہ کرو تو 4 مصرے اوکھے سناوا ویرن، سناوا 4 مصرے اوکھے جڑے پیچھے تشریف فرما ہو. چلا تیرے ہاتھ دیکھا کہنے لفظ میں بات میں سمٹے کہاں مدح زہرا. لفظ میں بات میں سمٹے کہاں مدح زہرا. لفظ میں بات میں سمٹے کہاں مدح زہرا. ایک سمندر ہے جو رفت سے بہا جاتا ہے. بات سمجھیے گا، لفظ میں بات میں سمٹے کہاں مدح زہرا. ایک سمندر ہے جو رفت سے بہا جاتا ہے. اور مجھ سے پوچھا ہے قلم نے کہ اسے کیا لکھوں جس کی فضا کو بھی مختومہ کہا جاتا. شاباش شاباش، یہ حق تھا، یہ حق تھا. مہربانی ویرن، مہربانی حیدری، مہربانی بزرگ، مہربانی بھائی، مہربانی. تھوڑے سنن دے کیا کہنے. مہربانی جی. حیدری، مہربانی یار، تسی تے سنن دے موڑے چ بیٹھے ہو. غازی تانوں استان دین میرے ویرن، غازی تانوں استان دین. تیرا ہاتھ سلامت رہے ویرا. لفظ میں بات میں سمٹے کہاں مدح زہرا. ایک سمندر ہے جو رفت سے بہا جاتا ہے. اور مجھ سے پوچھا ہے قلم نے کہ اسے کیا لکھوں جس کی فضا کو بھی مخدومہ کہا جاتا ہے. لو میں باوضو کھڑا ممبر پاک دے غلاف وچ میرا ہاتھ ہے. 4 مصرے مشکل ہور پڑھن دے میرا دل ہو گیا ہے. اگر بولو میرے نال تے تو یہ دی دوروں ہچا کے بولے ہو. اللہ دی قسمیں میرا دل کر کے میں باوضو کھڑا ممبر تے. وہ بے پناہ عظیم ہے، مالک ہے ٹھیک ہے. وہ بے پناہ عظیم ہے، بارگاہ الہی سے کہہ رہا ہوں، وہ بے پناہ عظیم ہے، مالک ہے ٹھیک ہے. کون و مکان اسی کے اشارے کی بھیک ہے. ہوتے ہوئے بطول کے اترا نہیں ہے وہ، شاید اسی وجہ سے خدا لا شریک ہے. جی جی جی، نوکر حسنین دی اماں دے، نوکر حسنین دی اماں دے. اچھا کے بولو علی حق، علی حق، علی. مہربانی، ماحول بن گیا جی آپ کا. مہربانی جی، جی مہربانی بھائی صاحب. میں پھر پڑھ دیتا ہوں جی، 3 دفعہ آپ کہیں میں پڑھ دیتا ہوں. نوکر تیرا. وہ بے پناہ عظیم ہے، مالک ہے ٹھیک ہے. کون و مکان اسی کے اشارے کی بھیک ہے. ہوتے ہوئے بطول کے اترا نہیں ہے وہ، شاید اسی وجہ سے خدا لا شریک ہے. ہوتے ہوئے بطول کے. مہربانی جی. ہوتے ہوئے بطول کے اترا نہیں ہے وہ، شاید اسی وجہ سے خدا لا شریک ہے. چلو جیڑی مرضی قسم لے لو. میں ممبر تے 4 مصرے پڑھے ہوں تو میں سیدہ دا مجرم ہاں. تے جے تسی سن کے نہ بولو تے حسین جانے تے تسی جانو بادشاہ حسین جانن. حق حق ہے، اسے چھپایا نہیں جاتا. حق حق ہے، اسے چھپایا نہیں جاتا. سورج کو اندھیروں میں چھپایا نہیں جاتا. حق حق ہے، اس کو دبایا نہیں جاتا. حق حق ہے، اس کو دبایا نہیں جاتا. سورج کو اندھیروں میں چھپایا نہیں جاتا. اور میں کہہ رہا ہوں بی بی زہرا تیرے دشمن سے یوں کرتے ہیں نفرت، قاتل سے کبھی ہاتھ ملایا نہیں جاتا. آہا آہا، اللہ اکبر. حیدری، مہربانی جی. مردہ بیش. زہرا ہی کو کہا ہے محمد نے اپنی ماں. زہرا ہی کو کہا ہے محمد نے اپنی ماں. سرور نے خود بتا اسے کتنا یقین دیا. زہرا ہی کو کہا ہے محمد نے اپنی ماں. تو جتنا مشکل سنے گا میں اتنا مشکل پڑھاں گا. زہرا ہی کو کہا ہے محمد نے اپنی ماں. سرور نے خود بتا اسے کتنا یقین دیا. پانی دیا، نمک دیا، لکھ دیا فدق، باقی کی 3 بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں دیا. ہائے 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 ہائے.
ज़हरा ही को कहा है मोहम्मद ने अपनी माँ, सरवर ने खुद बता इसे कितना यकीन दिया। पानी दिया, नमक दिया, लिख दिया फदक, बाकी की 3 बेटियों को कुछ भी नहीं दिया। बाकी की 3 बेटियों को कुछ भी नहीं दिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, फिर इसके बाद एक बात करते हैं, एक छोटी सी नज़म पढ़ते हैं और फिर आपको सलाम कर जाएंगे। आप का आ जाना ही इस सर्दी में यही बड़ी बड़ी बात है। मालिक आपकी हिफाजत फरमाए। बतूल क्या है समझने की आरज़ू ना करो। बतूल क्या है, थके तो नहीं? बतूल क्या है समझने की आरज़ू ना करो। हर फुल दी अपनी खुशबू होंदी है, हर फल का अपना जायका होंदा है। हाँ जी, तो जिन्हें मेरी गल समझ आ जाए मेरे नाल जरूर बोलिया जे। बतूल क्या है समझने की आरज़ू ना करो, वो मोतबर कहीं पैमाना अकूल पे थी। अकल की जमा है अकूल। बतूल क्या है समझने की आरज़ू न करो। बतूल क्या है समझने की आरज़ू न करो, वो मोतबर कहीं पैमाना अकूल पे थी। और मैं कह रहा हूँ अली को तख्ते रिसालत मिला रसूल के बाद, वो एक दिन की थी और मसनद रसूल पे थी। मेहरबानी हाँ, जड़े पढ़े लिखे शख्सियत पढ़े लिखे मजमा तशरीफ फरमाए, मैं ज़रा थोड़ा औखा पढ़दा तो मेहरबानी करा जे। बतूल क्या है समझने की आरज़ू ना करो, वो मोतबर कहीं पैमाना अकूल पे थी। अली को तख्त रिसालत मिला रसूल के बाद, वो एक दिन की थी और मसनद रसूल पे थी। वो एक दिन की थी और मसनद रसूल पे थी। इकबाल साहब की एक गल सुनावा, अगर सुनो तो लामा इकबाल साहब की एक गल सुनावा। बसद खलूसो अकीदत से कह गए इकबाल, बसद खलूसो अकीदत से कह गए इकबाल, लाहद बतूल की पलकों से साफ कर लेता। मैं फजाइल पढ़ूँ अभी। लामा इकबाल साहब कह गए हैं, बसद खलूसो अकीदत से कह गए इकबाल, लाहद बतूल की पलकों से साफ कर लेता। हाय किबला ने कितना खूबसूरत जुमला कहा। उन्होंने कहा जी, ना होती पाँव में अगर बेड़ियां शरीयत की, समझ के काबा मैं इसका तवाफ कर लेता। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिन्होंने समझ आई है वो तो हाथ चाहो ना मेरे नाल। गाजी तो इस्तान देने, गाजी इस्तान देने, हाथी मामे जमाना दे कदमा ते मासूमन सैयदा दे नौकर हाथ चाहो बोलो हैदरी। बसद खलूसो अकीदत से कह गए इकबाल, लाहद बतूल की पलकों से साफ कर लेता। न होती पाँव में बेड़ियां शरीयत की, समझ के काबा मैं इसका तवाफ कर लेता। समझ के काबा मैं इसका तवाफ कर लेता। 6 मिसरे हैदर शाह जी ने मुझे कहा था ये पढ़ने हैं। उन्होंने मुझे भेजे हैं, उन्होंने मुझे कहा थी जी ये शेर पढ़ दें, तो वो पढ़ दूँ जी। तो फिर मैं वापसी अपने मौजू पे आना चाहता हूँ। हर एक कमाल का महवर सभी सफात का दिल। मिसरे मेरे नहीं है, मैं बरसर मेंबर कह रहा हूँ, बावजू खड़ा हूँ। हैदर शाह जी ने मुझे व्हाट्सअप की, उन्होंने कहा जी ये आप आ रहे हैं तो आप पढ़ दीजिएगा। मैंने कहा जी मैं पढ़ दूंगा। उन्होंने दिए हैं, मुझे नहीं पता किसके लिखे हैं, पर समात फरमाइएगा। मुझे तो अच्छे लगे हैं, मैं आपकी बारगाह में सुनाना चाह रहा हूँ। हर एक कमाल का महवर सभी सफात का दिल, रखा है सीना असगर में सारी कायनात का दिल। मेहरबानी जी, मेहरबानी। आप बोलेंगे अगर आपको बात समझ में आएगी जी। मैं जनाब सैयद ही पढ़ूंगा, लेकिन वो मुझे याद आ गया, मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। हर एक कमाल का महवर, हर एक कमाल का महवर सभी सफात का दिल, रखा है सीना असगर में सारी कायनात का दिल, रखा है सीना असगर में सारी कायनात का दिल। ये जो उन्होंने मुझे किया है ना व्हाट्सअप, वो नहीं सुना रहा, ये शेर अगला है और कुछ है। मैं अपनी तरफ से उन्होंने मैं आते ही उन्होंने सुनाया कि जी मैं ये शेर थोड़ा सा मुझे लगा है, तो मैं अदना सा शायर हूँ बादशाह हुसैन के घराने का। मैंने कहा जी मैंने बदला है शेर, अगर आप सुनना चाहें तो। उन्होंने कहा जी आप बदल के पढ़ दीजिएगा। शेर सुनो। हर एक कमाल का महवर सभी सफात का दिल, रखा है सीना असगर पे सारी कायनात का दिल। मैंने कहा निकलता है, निकलता है इन्हीं की मश्क से आबे कौसर। ये मैंने शेर लिखा है, उसमें जो उन्होंने किया वो नहीं पढ़ा, अपनी तरफ से पढ़ूँ। हर एक कमाल का महवर सभी सफात का दिल, रखा है सीना असगर में सारी कायनात का दिल। मैंने कहा निकलता है इन्हीं की मश्क से आबे कौसर। वो तो अब्बास ने रखा था फुरात का दिल।
وہ تو عباس نے رکھا تھا فرات کا دل، اٹھائی جو تیغ علمدار نے سرے کربلا، اٹھائی جو تیغ علمدار نے سرے کربلا، تو جلس کے بیٹھ گیا ساری کائنات کا دل، تو جلس کے بیٹھ گیا ساری کائنات کا دل۔ یہ قبر شاہ کے پہلو میں ننی جو قبر ہے، فضائل پڑھوں، یہ قبر شاہ کے پہلو میں جو ننی قبر ہے، یہاں ہے دفن حروف مقطعات کا دل۔ اور آخری شعر ہے کہ یہ کس نے فتویٰ دیا مستحب ہے ذکر علی، یہ کس نے فتویٰ دیا کہ مستحب ہے ذکر علی، یہ کس نے توڑ دیا ہے پھر سے واجبات کا دل۔ یہ مہربانی، یہ کس نے توڑ دیا، یہ کس نے توڑ دیا پھر سے واجبات کا دل۔ میں نے بارگاہ رسالت میں ہاتھ باندھے، میں نے کہا بادشاہ آپ نصارہ کے مقابل گئے میدان مباہلہ میں، تو بادشاہ جناب سیدہ کو لے جانا ضروری تھا، ادنا سا نوکروں آپ کے ماتمیوں کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج سامنے والا بندہ ہوں، میں خود بادشاہ حسین کا زنجیر زن ماتمی ہوں، بادشاہ میری مجال نہیں، لیکن بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ چلے جاتے، سیدہ کو لے جانا ضروری تھا۔ وہ آواز محسن پاگل نہ بن، ہم چار بھی کافی تھے نصارہ کے مقابل، ہم چار بھی کافی تھے، ہم چار میں فضائل پڑھوں، ہم چار بھی کافی تھے نصارہ کے مقابل، ہوتا وہی جو چاہتے جو کچھ وہی کہتے، فرمایا مجھے تاریخ میں لکھوانی ہے یہ بات، زہرا کو تو عیسائی بھی جھوٹا نہیں کہتے۔ آئے ہائے آئے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہچا کے بولو حیدری۔ شاباش بیٹا شاباش، مالک تو نہیں دیں۔ باجی ختم کریے۔ نبی کی چار بیٹیاں ہیں، نبی کی چار بیٹیاں ہیں، نبی کی چار بیٹیاں ہیں۔ میں یہ دوسرا سال ہے، پچھلے سال میں آیا تھا، مجلس پاک کے لیے حاضر ہوا تھا، میرا دل تھا لیکن وقت کی کچھ موسم کی خرابی کی وجہ سے نہیں پڑھا جا سکا۔ اگر آپ سننا چاہیں تو میں ایک نظم پاک پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ سوال ہوتا ہے جی نبی کی ایک بیٹی ہے یا نبی کی چار بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، اسی پہ تھوڑی سی گفتگو نظم کی صورت میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس نظم پاک میں یہ جو نظم لکھی گئی ہے اس میں چند سوالات باندھے گئے ہیں۔ ایک سوال ہے وہ بار بار آئے گا، آگے جواب ہوگا، پھر وہی سوال، پھر آگے نیا جواب، پھر وہی سوال، یعنی سوال بار بار دہرایا جا رہا ہے اور جواب بدلتا جا رہا ہے، جواب بدلتا جا رہا ہے۔ یہ جو نظم میں پڑھنا چاہ رہا ہوں نا، آپ گھر جائیے گا، وضو کیجیے گا، قرآن پاک کھولیے گا، اس کی سورہ رحمان کھولیے گا، جو ترتیب میں نظم کی سنانے لگا ہوں آپ کو وہی ترتیب قرآن پاک میں ملے گی۔ میں نظم پڑھتا ہوں تو جنہوں نے سورہ رحمان پڑھی ہے تقریباً ساروں نے پڑھی ہوگی، تو مالک آپ کی حفاظت فرمائے، تو وہ آپ کے ذہن میں ترتیب آ جائے گی۔ میں بلا تشریح نظم شروع کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میں بڑے آرام سے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی قرآن کی صورت نہیں پڑھتے، کوئی تفسیر نہیں پڑھتے، کوئی میں حوالہ نہیں دیتا، ایک ادنا سا ذاکر حسین ہونے کی حیثیت سے یہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، نبی کی بیٹیاں اگر چار ہیں تو بسم اللہ۔ نظم پڑھنا چاہ رہا ہوں، سوال آئے گا نبی کی بیٹیاں اگر چار ہیں تو بسم اللہ، جواب بدلتا جائے گا، نبی کی بیٹیاں اگر چار ہیں تو بسم اللہ، خدا کے دین کا مقدر فقط بطور ہی کیوں۔ نبی کی بیٹیاں اگر چار ہیں تو بسم اللہ، نبی کی بیٹیاں اگر چار ہیں تو بسم اللہ، خدا کے دین کا مقدر فقط بطول ہی کیوں۔ نبی کی بیٹیاں اگر چار ہیں تو بسم اللہ، تمام ماؤں سے بہتر فقط بطول ہی کیوں۔ نبی کی بیٹیاں، میں پڑھتے جانا شیخ تجھے اور میرے نام رل لیں، نبی کی بیٹیاں اگر چار ہیں تو بسم اللہ، تمام ماؤں سے بہتر فقط بطول ہی کیوں۔ نبی کی بیٹیاں اگر چار ہیں تو بسم اللہ، وہ جس کا ذکر ہے گھر گھر فقط بطول ہی کیوں۔ نبی کی بیٹیاں اگر چار ہیں تو بسم اللہ،
اللہ فرما رہا ہے ہم نے تمہیں یہ دے دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم نے تمہیں یہ دے دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم نے تمہیں یہ دے دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ میں کہہ رہا ہوں نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، خدا کے دین کا مقدر فقط بطول ہی کیوں؟ نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، تمام ماؤں سے بہتر فقط بطول ہی کیوں؟ نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، وہ جس کا ذکر ہے گھر گھر فقط بطول ہی کیوں؟ اور نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، ربوبیت سے معطر فقط بطول ہی کیوں؟ مہربانی جی، مہربانی مہربانی۔ حیدری، نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، خدا کے دین کا مقدر فقط بطول ہی کیوں؟ نبی کی بیٹیاں لڑنے والی بات نہیں، میں تو ہر بات پہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھے جا رہا ہوں۔ نبی کی بیٹیاں ہماری بات تو سننا، فرش عزا پہ بیٹھ تو صحیح، دل میں بات تو اتار تو صحیح، ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، جزا کے یوم کی یاور فقط بطول ہی کیوں؟ نبی کی بیٹیاں، بیٹھی گا بھائی جان، نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، خدا کے دین کا مقدر فقط بطول ہی کیوں؟ نبی کی بیٹیاں، توجہ میری طرف، نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، خدا کے دین کا مقدر فقط بطول ہی کیوں؟ اور نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، حجاب خالق اکبر فقط بطول ہی کیوں؟ شاباش، مہربانی، جو بات سمجھ کے بول رہے ہیں مہربانی۔ نبی کی بیٹیاں، مہربانی، سارے بولے آتے تھی حیدری، بس 3-4 شعر اور۔ نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، حجاب خالق اکبر فقط بطول ہی کیوں؟ نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ۔ وہ گل بزرگ آندے ہوندے سن کہ گل زور ہوئے پھر زور لان دا کوئی فائدہ نہیں، میں گل آرام نہ کراں گا، میری گل اچھی وزن ہوئے گا۔ نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، ملک ہیں جس کے گداگر فقط بطول ہی کیوں؟ ہائے 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 ہائے۔ نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، ملک ہیں جس کے، اتھوں دے ملک نہیں، وہ ملک فرشتے دی گل کردا پیا، ملک ہیں جس کے گداگر فقط بطول ہی کیوں؟ نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، امام بچوں کی راہبر فقط بطول ہی کیوں؟ شاباش شاباش، غازی تینوں استانے، غازی استانے تینوں، ماتمیاں دے ہاتھ اٹھے ہون، غازی تینوں استانے جی۔ نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، امام بچوں کی راہبر فقط بطول ہی کیوں؟ نبی کی بیٹیاں، اوکھی گل کراں تے بولو گے؟ اے جڑے کیمرے دے پیچھے بیٹھے ہو تسی میلے سے چاہے ہو، کراں ایک گل جی اوکھی سامنے آ گئی۔ نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، طہارتوں سے بھی اطہر فقط بطول ہی کیوں؟ ہائے 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 ہائے، مہربانی جی، مہربانی۔ حیدری، نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، طہارتوں سے بھی اطہر فقط بطول ہی کیوں؟ نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، حجاب خالق اکبر فقط بطول ہی کیوں؟ نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، وہ جس کا ذکر ہے گھر گھر فقط بطول ہی کیوں؟ نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، ربوبیت سے معطر فقط بطول ہی کیوں؟ نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، ملک ہیں جس کے گداگر فقط بطول ہی کیوں؟ بول، میں نہیں گیا تھک، میں نہیں گیا، میں تھوڑی توجہ دا طالبہ، شعر ایڈا میں مشکل پڑھنا ہے، جڑا بندہ اپنے آپ نو اندروں نوکر سمجھدے نے سید آدھا، وہ میرے نہ ہاتھ چاہ کے بولے گا ضرور، باقی اپنی مرضی۔ نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، ملک ہے جس کے گداگر فقط بطول ہی کیوں؟ نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، لڑے بغیر ہی حیدر فقط بطول ہی۔ شاباش، نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، لڑے بغیر، توڑے اتے ہاتھوں سلام ہے، غازی تو نہیں استانے، لڑے بغیر حیدر فقط بطول ہی کیوں؟ نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، خدا کے دی کا مقدر فقط بطول ہی کیوں؟ نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، خود اپنے باپ کی مادر فقط بطول ہی کیوں؟ ہائے ہائے ہائے، نبی کی توڑے سنن دی کیا بات ہے، نبی کی توڑے بولن دی کیا بات ہے۔ نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، خود اپنے باپ کی مادر فقط بطول ہی کیوں؟ نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، خود اپنے باپ کی مادر فقط بطول ہی کیوں؟ اے نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، وہ جس کا چلتا ہے لنگر فقط بطول ہی کیوں؟ ہائے ہائے ہائے، وہ جس کا چلتا ہے لنگر
فقط بطول ہی کیوں نبی کی بیٹیاں، آخری دو شعر پڑھو فضائل کے، نبی کی بیٹیاں اگر چار ہیں تو بسم اللہ، وہ جس کا چلتا ہے لنگر فقط بطول ہی کیوں، نبی کی بیٹیاں اگر چار ہیں تو بسم اللہ، علاج ذوف پیغمبر فقط بطول ہی کیوں۔ چادر تلے جناب سید ہی ہے نا بس، نبی کی بیٹیاں اگر چار ہیں تو بسم اللہ، علاج ذوف پیغمبر فقط بطول ہی کیوں، نبی کی بیٹیاں اگر چار ہیں تو بسم اللہ، وجود سورہ کوثر فقط بطول ہی کیوں، وجود سورہ کوثر فقط بطول ہی کیوں، اور نبی کی بیٹیاں اگر چار ہیں تو بسم اللہ، ہر ایک نماز کے اندر فقط بطول ہی کیوں۔ مہربانی مہربانی۔ نبی کی بیٹیاں اگر چار ہیں تو بسم اللہ، ہر ایک نماز کے اندر فقط بطول ہی کیوں، نبی کی بیٹیاں اگر چار ہیں تو بسم اللہ، سوال کرتی ہے در در فقط بطول ہی۔ مالک تھوڑی اکھاں دی خیر کرے، کڈی جلدی آنسو آ گئے نے تانوں، کی کرم ہے صحیح نہ تواڈے تے، کی پڑھیا میں کہ نبی کی بیٹیاں اگر چار ہیں تو بسم اللہ، سوال کرتی ہے در در فقط بطول ہی کی۔ سدا سکھی رہو، سدا سلامت رہو، غم مظلوم کے سوا دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہو۔ مالکین آپ سب کا آ جانا اس بار قبول و منظور فرمائے۔ نبی کی بیٹیاں اگر چار ہیں تو بسم اللہ، سوال کرتی ہے در در فقط بطول ہی۔ پڑھا جاتا ہے ممبروں پہ کہ کربلا ظلم کی انتہا ہوئی ہے، میں بھی پڑھتا ہوں کربلا ظلم کی انتہا ہوئی ہے، لیکن کربلا اور مدینے میں ذرا سا فرق ہے۔ کربلا ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارتے رہے ہیں، مدینے میں ماں کے مہربانی کی آنج آ گئی تو میں جملہ روک کے پڑھن لگا سا تے تواڈے لو ویکھ کے مینوں جملہ ایک اور یاد آ گیا، اتنے میں جملہ روک کے ایک جملہ مینوں یاد آ گیا۔ مالک درجات بلند فرمان علامہ علی ناصر صاحب دے، قبلہ ناصر صاحب ملتان والے دے، انہاں دا جملہ ہے، مالک یقیناً درجات بلند نے انہاں دے، انہاں آکھیا ہے کہ جیڑا مجلس بطول وچ آ کے بطول دی غریبی تے ہائی نہیں نہ آکھدا، جیڑا مجلس بطول وچ آ کے بطول دی غریبی تے ہائی نہیں نہ آکھدا تے دروازے تے کھڑی ہو کے آندی ہے تو مینوں جلدا ہے دروازہ ویکھیا تے نہیں، تو مینوں تماچے لگ دے ویکھیا تے نہیں۔ میں کہا کربلا اور مدینے میں ذرا سا فرق ہے، کربلا ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارتے رہے ہیں، مدینے میں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارتے رہے ہیں، اتنا سا فرق ہے کربلا اور مدینے میں۔ پڑھے تھے میرے بھائی، مالک اور عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ ایک جملہ میں بھی مقتل کا کہنے لگا ہوں، زیادہ سے زیادہ 3-4 منٹ کی اور نوکری۔ آباد تھا مدینہ، آباد تھا کوفہ۔ علی ممبر کوفہ پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے تھے، یا دوران خطبہ علی نے محسوس کیا کہ باہر کوئی مستور کھڑی ہے۔ علی فرماتے ہیں حسن جی بابا میرے قریب آؤ، باہر ایک مستور کھڑی ہے، اس سے کہو کہ میرے بابا علی کہہ رہے ہیں کہ مجھ علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مردوں کے مجمع میں کوئی مستور کھڑی ہو، کوئی سوال ہے تو بتا، کوئی کام ہے تو بتا۔ بادشاہ حسن اپنے بابا کا پیغام لے کے نا باہر آئے، اس عورت کے سامنے آئے، اس سے کہا میرے بابا علی کہہ رہے ہیں کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مردوں کے مجمع میں کوئی مستور کھڑی ہو۔ بزرگوں جڑا سوال کیتا نا اس مستور نے، وہ دے اندر ہی سارا درد ہے، گل سمجھا جی۔ اس عورت نے یوں ہاتھ باندھے، اس نے کہا بادشاہ آپ بھی بادشاہ ہیں، علی بادشاہ سے کہیے گا کہ وہ مستور کہہ رہی ہے یا ہم کوفہ والیوں کو مسجد میں آ کے درس سننے کی اجازت دیں یا ہمارے لیے کسی معلمہ کا انتظام کریں۔
اب بزرگاں دی ہائی نکلی ہے، نال پتہ لگیا میں کی پڑھیا۔ سوال اوکھا کیتا ہے، یا ہمیں مسجد میں آ کے درس سننے کی اجازت دے یا ہمارے لیے کسی معلمہ کا انتظام کریں۔ بادشاہ حسن اندر تشریف لائے، اس عورت کے جملے دہرائے۔ علی بادشاہ نے خطبہ مکمل کیا، رونا شروع کر دیا۔ علی بادشاہ نے رو کے فرماتے حسنین جی بابا میرے قریب آؤ۔ یہ کہتے ہوئے علی کا پہلا قدم مسجد سے باہر آیا۔ بادشاہ حسن نے پوچھا بابا خیریت ہے؟ علی نہیں بولے۔ راستے میں بادشاہ حسین نے پوچھا بابا خیریت ہے؟ علی خاموش۔ بازار میں دونوں بھائیوں نے پوچھا، علی نہیں بولے۔ گھر کا دروازہ آیا، دونوں بھائیوں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا بابا آپ نے مسجد سے نکلتے وقت کہا تھا میں نے کوئی بات کرنی ہے۔ بابا میں پوچھتا رہا، حسین رستے میں پوچھتا رہا، آپ بولے نہیں۔ علی نے رو کے کہا یار بات تھی تمہاری بہن کے بارے میں نے بازار میں کرنا جنہ دی ہائی نکل گئی۔ میں کدی مسائل وچ کوئی ترلا محنت نہیں کی تھی، نماز ہے اپنی اپنی، تو اپنی نماز پڑھنی میں اپنی پڑھنی۔ یار بات تھی تمہاری بہن کے بارے میں نے بازار میں کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ جاؤ میری زندگی میں بہن کو کوفے لے آؤ۔ دن کو آرام کرنا، رات کو سفر کرنا، ہر 2 میل پہ قیام کرنا، کوفے سے 8 میل بعد مجھے اطلاع کرنا، میں بیٹی کو لینے خود آؤں گا۔ قافلہ تیار ہو گیا، مدینے پہنچا قافلہ۔ بس مختصر کروں، مدینے پہنچا قافلہ۔ دسترخوان سجا ہوا تھا بادشاہ حسنین کے لیے، سخیوں کے لیے نا دسترخوان لگا ہوا تھا۔ بادشاہ حسن نے اشارہ کیا بادشاہ حسین کو۔ حسین فرماتے نہیں بھیا آپ پوچھیں۔ بھائیوں کی بے چینی محسوس کی علی کی عزت دار بیٹی نے۔ علی کی عزت دار بیٹی نے کہا حسن خیریت ہے؟ حسن نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، بابا نے آپ کو کوفے بلایا ہے۔ کوفے کا لفظ آیا، مقتل کہتی ہے علی کی عالیہ بیٹی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، چادر سر سے ڈلک گئی۔ حسن اٹھ کے نہ بہن کے سر پہ چادر رکھ کے ہاتھ رکھ کے فرماتے عالیہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوگی، ہم سارے بھائی تیرے ساتھ ہوں گے، راستے میں تجھ سے پانی پوچھیں گے، کھانا پوچھیں گے، ہر 2 میل پہ قیام کریں گے، کوفے سے 8 میل بعد تجھے بابا خود لینے آئے گا۔ علی کی عزت دار بیٹی نے رو کے کہا حسن میں مانتی ہوں کہ مجھے راستے میں کچھ نہیں ہوگا، لیکن تیری عزت کی قسم ہے اماں نے مجھ سے کہا تھا جب کوفے کا بلاوا آئے سمجھنا اجڑنے کے دن آئے۔ جب کوفے کا بلاوا آئے نا سمجھنا کہ اجڑنے کے دن آ گئے ہیں۔ اتنی عزت دار تھی علی کی بیٹی، اتنی عزت دار تھی۔ علامہ علی نقی نقل فرماتے ہیں کہ سامنے محمل تیار کھڑے تھے اور علی کی بیٹی پوچھ رہی تھی غازی اونٹ کیسا ہوتا ہے، اور غازی محمل کیسا ہوتا ہے، اور غازی اونٹ کیسا ہوتا ہے۔ عباس کے ہاتھوں کا سہارا لے کر سوار بھی ہوتی رہی، دعائیں بھی دیتی رہی، کہتی رہی اللہ کرے تیرے بازو سلامت رہیں، اللہ کرے تیرے ہاتھوں کی خیر ہو۔ ہر 2 میل پہ حسین نے قیام کیا، قافلہ روانہ ہو گیا۔ ہر 2 میل پہ حسین نے قافلے کو روکا، راستے میں بہن کو پانی پوچھا، بہن سے پوچھا تک تو نہیں گئی، ایک جگہ پہ قافلہ رکا۔ علی کی عزت دار بیٹی نے حسین کو قریب بلایا۔ علی کی عزت دار بیٹی نے پوچھا حسین غازی ساتھ نہیں ہے؟ بہن ساتھ ہے۔ ساتھ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، نظر کیوں نہیں آتا؟ مقتل کہتی ہے حسین نے رونا شروع کر دیا۔ علی کی عزت دار بیٹی اس کا کو دیکھنا شروع کر دیا حسین کو، حسین کا رونا برداشت نہیں کیا۔ علی کی عزت دار بیٹی نے بھائی کی ریش مقصہ چوم کے علی کی عزت دار بیٹی نے کہا حسین میں نے تو اتنے ہی پوچھا ہے کہ عباس ساتھ ہے تو نہیں، تو نے کہا ہے ساتھ ہے مگر ساتھ نہیں، بات سمجھ نہیں آئی۔ حسین نے رو کے کہا علیہ ساتھ ہے مگر ساتھ نہیں، کبھی تیرے قافلے سے 2 میل آگے چلا جاتا ہے، کبھی 2 میل پیچھے چلا جاتا ہے۔ جب آگے جاتا ہے تو کہتا ہے بازار بند کر دو، جب پیچھے جاتا ہے تو کہتے ہیں آگے نہ چلنا۔ آگے علی کی عزت دار بیٹی زندگی میں پہلی بار سفر کر رہی ہے، اور رکھ میرے سر پہ قرآن، یہ پہلا منظر ہے جب علی کی بیٹی کوفے میں آئی ہے۔ جب دوسری دفعہ اس کوفے میں آئی ہے نا، معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں اللہ جانے ناچنے والے کتنے تھے، اللہ جانے عالیہ کو پتھر مارنے والے کتنے تھے، اللہ جانے علی کی بیٹیوں کا مذاق اڑانے والے کتنے تھے۔ علامہ دربندی کہتا ہے 61,000 نفر بودند برائے طبلہ، 1 لاکھ بندہ ڈھول بجا رہا تھا، درمیان میں کہہ رہی تھی میں